پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید ناظرین محترم. آپ کے سوالات اور رہنمائی کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہمارے بہت ہی محترم جناب حضرت امیر محمد اکرم امان صاحب. حضرت جی آگے بڑھتے ہیں. مبشر حسن ہے منڈی بہاؤالدین سے. یہ کہتے ہیں حضرت جی اسلام کے نفاذ کے لیے ایک مسلمان کو اپنا کیا رول پلے کرنا چاہیے؟ یہ بڑا اہم سوال ہے اور بڑا عجیب و غریب سوال ہے. ہم ملک پر، قوم پر، دنیا پر اسلام نافذ کرنا چاہتے ہیں، بالکل لیکن اپنے آپ پر نہیں کرنا چاہتے. یہ تو بہت ساری چیزیں جو ہم دوسروں کے لیے بہتر سمجھتے ہیں آپ لیے نہیں. نفاذ اسلام کی بنیاد یہ ہے کہ آپ اپنے اس 4.5 ہاتھ کے باڈی اسٹریچر اللہ پر اکبر اسلام نافذ کریں. اور اگر ہو گیا تو پھر سمجھے آپ سب پہ ہو کی گیا. شکل سے اسلام ظاہر ہو، آپ کے لباس سے ظاہر ہو، آپ کے اخلاق سے ظاہر ہو، کردار سے ظاہر آپ کے کردار سے اسلام ظاہر ہو. اللہ تو اکبر. آپ نے پاکستان کے 20 کروڑ میں حصے پر تو نافذ کر دیا. بے شک بے شک بے شک. اور یہ بڑا آپ کا رول ہے اس میں. ایک حصے پر بڑا جتنا کردار آپ ہے. کے قابو آیا اس پر تو آپ نے نافذ کر دیا. سبحان پھر اللہ. اللہ کرے آپ سے پھیلے گا، کچھ آپ کے دوستوں تک جائے گا، کچھ گھر والوں تک جائے گا، گھر والوں تک، بے شک. اولاد تک جائے گا، کچھ معاشرے تک جائے گا. تو بالکل اسلام نافذ کرنے کا جو میری زندگی کا تجربہ ہے، عمر گزری ہے اسی دست کی پہنائی میں، تو یہی کرتے عمر گزری ہے. میں نے یہ دیکھا ہے کہ اس کا صحیح طریقہ، اور جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اختیار فرمایا وہ بھی یہی ہے کہ جو بھی مسلمان ہوتا گیا وہ اپنے آپ پر اسلام نافذ کرتا چلا گیا. سبحان اللہ. صحابہ کرام کو بے دیکھیں، شک بے جس شک. نے کلمہ پڑھا وہ سراپا کلمے کی تصویر بن گیا. اللہ. ہم جب تک یہی طریقہ اختیار نہیں کریں گے، جلسے جلوسوں سے پیسے جمع ہو جائیں گے، شہرت ہوگی، خبر ہوگی ٹی وی پر، اخبار میں، نتیجہ کچھ نہیں ہوگا. بالکل صحیح بات ہے، بالکل ٹھیک بات ہے. حضرت جی آگے شیخ جاوید حسین کا سوال ہے اور یہ تھوڑا ڈیٹیل مانگتے ہیں. اچھی بات ہے. یہ کہتے ہیں جب عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائیں گے اور دجال کو قتل کریں گے، ان کے ساتھ کچھ مجاہدین ہوں گے، کیا ان کا تزکیہ بھی اسی طرح ہوگا جس طرح نبی مکرم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تزکیہ ہوا تھا؟ جو مجاہدین عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ہوں گے، کیا انہیں ایک رسول کی توجہ اور برکات نصیب ہوں گی؟ پھر وہ کہتے ہیں کہ میں بھی ان مجاہدین میں شامل ہونا چاہتا ہوں جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ہوں گے. تو آگے درخواست ہے. ہماری ایک بڑی بدنصیبی یہ ہے کہ جو سامنے ہے اسے ہم بھول جاتے ہیں. اللہ اکبر. اور جو تصورات میں ہے اس پہ ہم بحث کرتے ہیں. بے شک. آج حالات ایسے نہیں ہیں کہ آج عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہو جائے. جو نشانیاں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہیں ان میں سے کچھ ظاہر ہو رہی ہیں، اب وہ نشانیاں ظاہر ہونا شروع ہو گئی. بالکل ٹھیک ہے. ہمارے سامنے یہ ہے، کوئی پتہ نہیں میں اپنی بات پوری کر سکوں یا اس سے پہلے قبر میں چلا جاؤں. بالکل ٹھیک. مجھ سے کوئی نہیں پوچھے گا کہ عیسیٰ علیہ السلام مبعوث ہوں گے تو کیا کریں، وہ مجھ سے پوچھیں گے تم نے کیا کیا. بالکل ٹھیک. بالکل ٹھیک. تو میری پہلی گزارش تو یہ ہے کہ جو سامنے ہے اس کی تیاری کریں. اللہ اکبر. دوسری ساری بات اس بات میں حل ہو جاتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین ہے. سبحان اللہ. اس کا مطلب ہے کہ حضور واسطہ ہیں تخلیق کائنات اور خالق کائنات. بے شک. حضور واسطہ ہیں اللہ کے اور انبیاء کے درمیان. سبحان اللہ. سارے انبیاء کو نبوت ملی، اس کی برکات ملی، اس میں بھی حضور انبیاء کے بھی سردار ہیں اور واسطہ ہیں. اپنے زمانے میں بھی عیسیٰ علیہ السلام کی نبوت جو تھی اس میں برکات محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شامل تھی. اور جب وہ نزول کے بعد آئیں گے تو حضور کا کلمہ پڑھیں گے، حضور کے دین کی طرح عبادت کریں گے، حلال حرام وہی ہوگا جو اسلام کا ہے. اسی اسلام کی تربیت برکات محمد الرسول اللہ کو آگے بڑھائیں گے. اپنی نبوت کا وہ نہیں کریں گے کہ میری نبوت، ان کی نبوت میں کچھ حلال تھا جو امت محمدیہ میں حرام ہے تو اسے وہ حرام سمجھیں گے. اگر ان کی امت میں کوئی حرام تھا جو بعد میں حلال، جیسے غنیمتیں عیسیٰ علیہ السلام تک جائز نہیں تھیں،
صحیح حضور پر آ کر حلال ہوں گے تو غنیمت کو حلال سمجھیں گے، یعنی وہ اتباع محمد الرسول اللہ کا کریں گے، اور برکات خود ان کو بھی حضور کی پہنچے گی، ان کے طفیل آگے بھی حضور کو پہنچے گی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، یہ سبحان تمنا اللہ۔ رکھنا کہ اللہ مجھے ان مجاہدین میں کرے، اچھی بات ہے، چونکہ حضور کا ارشاد ہے کہ میری امت کے لوگ جو ہیں وہ اس کا ساتھ دیں گے، صحیح۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اس میں۔ اور حضرت شیخ المکرم فرمایا کرتے تھے کہ یہ جماعت انشاءاللہ عیسیٰ علیہ السلام تک جائے گی، اس جماعت کے لوگ عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ بھی ہوں گے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، تو سبحان ٹھیک اللہ۔ ہے، یہ ہمارے پاس یہ خوشخبریاں ہیں، آپ جم کر رہیں، انتظار کریں، لیکن اس انتظار میں جو سامنے ہے اسے مت بھولیں، بھولیں مت، اپنی بالکل صحیح۔ تیاری رکھیں کہ پوچھا کیا جائے گا میں بتاؤں گا کیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، اور صرف اسی پہ ڈیپینڈ کر کے نہیں بیٹھ رہے ہیں۔ بالکل ٹھیک۔ اگلا سوال حضرت جی شامل کرتے ہیں، ابن اسحاق ہیں خوشاب سے، ان کا سوال تھوڑا سوشل سوال ہے۔ یہ کہتے ہیں کہ حضرت جی کیا شوہر اپنی بیوی کو اپنی پسند کی جگہ پر رکھ سکتا ہے، یا اس کے سسرال والوں کے مرضی پر عمل کرنا لازمی ہوگا کہ میری بیٹی کو یا ہماری بیٹی کو فلاں جگہ رکھو؟ اگر خامد کو وہ جگہ سسرال والے جو کہتے ہیں پسند نہ ہو تو وہ کیا کرے؟ پہلی بات تو یہ ہے برخوردار کہ بندہ شادی کرے، ٹھیک ہے۔ مقابلہ نہ جوڑے، ایک دشمن کے ساتھ مقابلہ نہ جوڑے، اللہ اکبر، شادی کرے۔ شادی پہلی بات کرے۔ یہ ہے کہ اور میاں بیوی ایک دوسرے کو میاں بیوی مانے، سبحان اللہ، اور میاں بیوی کا مطلب ہے کہ دونوں مل کر زندگی کی گاڑی چلائیں گے، اس میں نہ میاں کے والدین کا اثر ہے نہ بیوی کے والدین کا اثر۔ صحیح۔ جب شادی ہوتی ہے تو خاتون کے والدین خامد کے لیے بھی والدین کا درجہ رکھتے ہیں، بالکل ٹھیک۔ جب شادی ہوتی ہے تو میاں کے والدین خاتون کے لیے والدین کا درجہ رکھتے ہیں، صحیح۔ تو دونوں کے والدین جو بہتر سمجھتے ہیں مشورہ تو دے سکتے ہیں، والدین اولاد کو سمجھا سکتے ہیں، لیکن بالغ اولاد کام اپنی مرضی سے کرتے ہیں۔ صحیح، صحیح۔ بعض اوقات یہ بھی ہوتا ہے کہ ہم اب بوڑھے ہو چکے ہیں، ہمارا تجربہ جو تھا وہ اس دور حاضر کی تہذیب میں کام نہیں آتا، بعض چیزوں کو ہم نہیں سمجھتے اور نئی نسل زیادہ سمجھتی ہے۔ صحیح۔ لیکن پہلی بات یہ کہ بندہ شادی کرے، ایک دشمن گھر میں نہ لے آئے کہ اس کو ہرانا ہے، وہ کہ میں نے اس کو ہرانا ہے۔ اچھا، یہ بڑی ویسے عجیب بات ہے کہ لوگ ایک طرف تو اس بندھن میں بندھ رہے ہوتے ہیں کہ جس سے مضبوط بندھن کوئی نہیں ہے، وہاں پہ بیگم آپ کا ساتھ دیتی ہے جہاں کوئی نہیں دے سکتا، اور پھر دل میں یہ عمر گزر جاتی ہے، عمر گزر جاتی ہے، دونوں ایک دوسرے کو ہرانے کی کوشش کرتے ہیں، بچوں کے رشتوں تک کوشش ہوتی ہے، بیوی کی کہ مرد کو حرم ہو، خامد کی کہ بیوی کو حرم۔ میں اپنے رشتہ داروں میں کروں، وہ اپنے میں تو میرا خیال یہ ہے کہ بندہ شادی کرے اور شادی کے مفہوم کو سمجھ کے اپنا ایک گھر میں دشمن نہ لے آئے جس سے مقابلہ ہونا ہے۔ تو جب شادی ہوگی تو پھر دونوں کا مشورہ ہے، جہاں بہتر سمجھتے ہیں، جہاں دنیاوی فائدہ ہے، دینی اعتبار سے فائدہ ہے، دنیا کے اعتبار سے فائدہ ہے، وہاں رہیں۔ بالکل ٹھیک، لیکن مل جل کر رہیں، باہمی مشورے سے رہیں۔ اگر خاتون کی بات میاں کو سمجھ نہیں آتی تو اسے کنونس کرے، اسے سمجھائے کہ دیکھو اس میں یہ نفع ہے، یہ نقصان۔ اگر میاں کی بات بیوی کو پسند نہیں آ رہی، بیوی سمجھتی ہے میری رائے، تو اسے کنونس کرے۔ اور یہ جو ہے نا والدین اور سسرال، یہ تو نکاح میں ختم ہو جاتا ہے، صحیح، دونوں طرف والدین ہی ہوتے ہیں، بالکل بالکل دونوں کے والدین ہوتے ہیں۔ اور اس میں اصل بات وہی ٹرسٹ والی ہے، میاں جو کچھ بھی کماتا ہے، جتنا کچھ بھی کرتا ہے، میرا خیال ہے وہ اپنی اولاد اور اپنی بیوی بچوں کے لیے ہی کرتا ہے، اور اس کی کیا خواہشات ہو سکتی ہیں کہ وہ کیا کرے۔ اور اسی طرح سے اگر بیگم کو ساری عمر نہیں یقین آتا اپنے میاں پہ کہ یہ ہمارا بھی اس پہ کوئی حق ہے، بس یہ کمزوری ہے نا جی، ہم مقابلہ کرتے ہیں، شادی نہیں کرتے۔ صحیح بات ہے، صحیح بات ہے۔ بندہ مقابل میں لے آتے ہیں، اس سے ساری عمر مقابلہ کرتے رہتے ہیں۔ حالانکہ دیکھا جائے تو دونوں کا مقصد ٹارگٹ ایک ہی ہے، اس پہ مل کے چلیں۔ یہی اختر ہیں لاہور سے، یہ کہتے ہیں حضرت جی کیا سٹاک ایکسچینج کے شیئرز کی خرید و فروخت جائز ہے؟ گزارش یہ ہے جی، جہاں تک میرا اپنا عمل ہے، ذاتی طور پر میں اسے جائز نہیں سمجھتا، نہیں سمجھتے، ٹھیک ہے، اور اس میں حصہ نہیں لیتا۔
ٹھیک ہے. باقی رہی بات، آپ میری بات پہ نہ رہیں، کسی مفتی صاحب سے پوچھیں، میں مفتی تو نہیں ہوں. بالکل ٹھیک ہے. اور بالکل فتویٰ ٹھیک ہے. دینا جو ہے وہ ان خاص علماء اس کی اہلیت رکھتے ہیں جنہوں نے افتاء پڑھا ہے یا تجربہ کیا ہے. تو ہر عالم فتویٰ نہیں دے. تو میں تو عالم بھی نہیں ہوں، ایک عام آدمی ہوں، تو میں فتوے نہیں دیا کرتا چونکہ میں مفتی نہیں ہوں. آپ یہ جاننا چاہتے ہیں کہ میرا عمل کیا ہے تو میں اسے صحیح نہیں سمجھتا. صحیح نہیں سمجھتے. بالکل ٹھیک ہے. بالکل ٹھیک ہے. حضرت جی اگلا سوال تھوڑی ڈیٹیل مانگتے ہیں، اور میں چاہتا ہوں کہ یہ سوال ہم بریک کے بعد اچھی بات. آپ کے سامنے رکھیں. ایک بریک پہ چلتے ہیں. ناظرین محترم، اگر آپ بھی اس پروگرام میں شامل ہونا چاہیں، اپنا کوئی سوال ہمیں بھیجنا چاہیں تو اسکرین پہ ہمارا نمبر موجود ہے، نوٹ فرما لیجئے 033349555021. اور اسی طرح سے اگر آپ ہمیں میل کرنا چاہیں تو ای میل ایڈریس بھی اسکرین پہ موجود ہے، questions@almustar.tv. آپ کوئی بھی سوال اپنا ہمیں میل کر سکتے ہیں یا SMS کر سکتے ہیں. ہم آپ کا سوال اس پروگرام میں شامل کریں گے اور حضرت جی سے رہنمائی لیں گے. ایک مختصر کمرشل بریک، اس کے بعد حاضر ہوتے ہیں. ہمارے ساتھ رہیے گا.